بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ مریم یار جلدی یہاں آؤ، میں لیٹ ہو جاؤں گا۔ صبح کے 7 بجے کا وقت تھا جب خالد نے اونچی اونچی آواز میں مریم کو آوازیں دینا شروع کر دیں۔ مریم بھاگم بھاگ اپنے دوپٹے کے ساتھ ہاتھ صاف کرتے ہوئے اپنے کمرے میں پہنچی تو دیکھا خالد پریشانی کے عالم میں میز پر رکھی چیزیں الٹ پلٹ کر رہا تھا۔ ارے یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اور صبح صبح اتنے پریشان کیوں ہیں؟ مریم نے حیرت سے خالد کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ارے یار مریم، آج میری اتنی اہم میٹنگ تھی لیکن اس کی پریزنٹیشن کی فائل نہیں مل رہی، اب وہی ڈھونڈ رہا ہوں، پتہ نہیں میں نے کہاں رکھ دی تھی۔ خالد نے دروازہ کھولتے ہوئے کہا، اگر آج دیر سے گیا نا تو میرا پروموشن رک جائے گا، تم پلیز اس کو ڈھونڈنے میں میری مدد کرو نا۔ خالد نے پریشانی کے عالم میں مریم سے کہا، جس پر مریم نے مسکراتے ہوئے کہا، پہلے تو آپ بیٹھ جائیں اور یہ پروموشن کی پریشانی دور کر دیں۔ ایک فائل ہی تو تھی، اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن مریم وہ بہت… بس میں نے کہا نا خاموش ہو کر بیٹھ جائیں۔ مریم نے خالد کی بات بیچ میں ہی کاٹ دی اور اسٹڈی ٹیبل کا سب سے آخری ڈراز کھولنے لگی اور اس میں سے فائل نکالی اور خالد کے سامنے کرتے ہوئے پوچھنے لگی، اسی فائل کی بات کر رہے ہیں نا آپ؟ مریم نے سوالیہ انداز میں خالد سے پوچھا۔ ارے ہاں، یہی تو وہی فائل ہے جس کی مجھے تلاش تھی، یہ تمہیں کہاں سے ملی؟ فائل تھامتے ہوئے خالد نے حیران ہوتے ہوئے مریم سے پوچھا، جب آپ رات میں کام کر رہے تھے نا تو آپ نے یہ فائل وہیں اسٹڈی میں چھوڑ دی تھی۔ آج صبح جب میں وہاں مارا کی کتابیں لینے گئی تو مجھے یہ فائل وہاں پڑی ہوئی ملی، تو میں نے سوچا کہیں آگے پیچھے نہ ہو جائے، تو اسی لیے میں نے اس کو یہاں لا کر رکھ دیا، اور اب دیکھیں یہ فائل بآسانی مل گئی۔ مریم نے مسکراتے ہوئے خالد کو پوری بات سے آگاہ کیا۔ اس پر خالد نے کہا، بہت شکریہ یار، کبھی کبھی میں سوچتا ہوں اگر تم میری زندگی میں نہ ہوتی تو میرے جیسے بھلکڑ انسان کا کیا ہوتا؟ خالد نے مسکرا کر مریم کو گلے لگاتے ہوئے کہا، جس پر مریم بھی مسکرانے لگی اور کہا کہ اچھا بس کرے میری تعریف کرنا، اور اب جلدی سے آپ ناشتہ کرنے آ جائیں، اس سے پہلے کہ آپ لیٹ ہو جائیں اور آپ کی پروموشن روک دی جائے، مریم نے ڈرانے کے انداز میں کہا، جس پر خالد اور مریم ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر ہنسنے لگے۔ اس کے بعد وہ دونوں کھانے کی میز کی طرف بڑھ گئے۔ مریم امارہ کو ناشتہ کروا رہی تھی۔ آج نمرا نظر نہیں آ رہی، کہاں ہے وہ؟ خالد نے ناشتہ کرتے ہوئے اچانک سے سر اٹھا کر مریم سے سوال کیا۔ وہ شاید اپنے کمرے میں ہے، یونیورسٹی کے لیے لیٹ نہیں ہو رہی وہ؟ خالد نے گھڑی پر وقت دیکھتے ہوئے مریم سے پوچھا۔ پتہ نہیں، ویسے تو ابھی تک اٹھ جاتی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ آج اس کا آف ہو اور اسی لیے وہ دیر تک سو رہی ہے۔ مریم نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا۔ ہو سکتا ہے، خالد نے ہنکار بھرتے ہوئے کہا۔ میں دیکھتی ہوں آپ ناشتہ کریں۔ خالد نے اس بات میں سر ہلایا اور ناشتہ کرنے میں مشغول ہو گیا۔ نمرا مریم نمرا کے کمرے کے باہر کھڑے اس کا دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی، لیکن اندر سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا تھا۔ کافی دیر دروازہ کھٹکھٹانے پر جب نمرا نے دروازہ نہ کھولا تو مریم نے خود ہی اندر جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ سامنے بستر پر نمرا موجود نہیں تھی۔ مریم ایک دم پریشان ہو گئی تھی۔ کہاں جا سکتی ہے یہ لڑکی، وہ بھی اتنی صبح صبح؟ مریم نے اسٹڈی کا دروازہ کھولتے ہوئے خود کلامی کی۔ نمرا کہاں ہو؟ اس نے دیکھا کہ اس اسٹڈی میں کوئی بھی نہیں ہے تو اس نے ایک بار پھر سے نمرا کو آوازیں دینا شروع کر دی اور واش روم کے دروازے کی جانب بڑھی، لیکن واش روم میں بھی کوئی نہیں تھا۔ آج صحیح معنوں میں مریم پریشان ہو گئی تھی۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ آخر نمرا کہاں چلی گئی کہ اسے اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کے سامنے ہی نمرا کھڑی تھی۔ ارے بھابھی، آپ میرے کمرے میں، کوئی کام تھا کیا؟ مریم نے یکدم نمرا کا بازو پکڑا اور اس سے پوچھنے لگی، کہاں چلی گئی تھی تم؟ لڑکی، تمہیں پتہ بھی ہے میں پریشان ہو گئی تھی۔ مریم نے پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ارے بھابھی، کچھ زیادہ دور نہیں گئی تھی، بس چھت پر ہی گئی تھی ایکسرسائز کرنے کے لیے، نمرا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور آپ کو پتہ ہے نا کہ صحت کے لیے ایکسرسائز کرنا کتنا ضروری ہے،
اور ویسے بھی میرا وزن بڑھ رہا ہے، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اب روز صبح چھت پر جا کے تھوڑی دیر ایکسرسائز کر لی جائے تاکہ یہ وزن تو گھٹایا جا سکے، نمرا نے مسکراتے ہوئے مریم کو بتایا، جس پر مریم نے ایک سکھ کا سانس لیتے ہوئے کہا، شکر ہے اللہ کا، میں تو ڈر ہی گئی تھی تمہارا کمرہ خالی دیکھ کر۔ اچھا یہ سب چھوڑو، تم یہ بتاؤ آج یونیورسٹی جاؤ گی یا نہیں؟ مریم نے بات تبدیل کرتے ہوئے نمرا سے پوچھا۔ ارے ہاں بھابھی، جانا تو ہے لیکن ابھی نہیں، آج میں یونیورسٹی 9:30 بجے جاؤں گی کیونکہ کلاسز تو ہو نہیں رہی، اسی لیے لیٹ جاؤں گی، نمرا نے الماری سے اپنے کپڑے نکالتے ہوئے کہا۔ اچھا لیکن جب کلاسز نہیں ہو رہی تو تم گھر پر ہی رہو نا، یونیورسٹی جا کر کیا کرو گی؟ مریم کے اچانک سوال پر نمرا گڑبڑا سی گئی۔ ارے بھابھی، میں وہ آپ کو بتانا بھول گئی، آج ہم سب دوستیں مل کر لنچ پہ جا رہی ہیں تو بس اسی لیے جانا ضروری ہے، نمرا نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ مریم نے مشکوک نظر سے دیکھتے ہوئے پوچھا، نمرا تم مجھ سے کچھ چھپا تو نہیں رہی؟ سچ میں آج صرف فرینڈس کے ساتھ لنچ کا ہی پلان ہے یا کوئی اور معاملہ ہے؟ مریم نے نمرا کو بازو سے تھاما اور اپنے سامنے کرتے ہوئے مشکوک لہجے میں اس سے پوچھنے لگی۔ ارے نہیں بھابھی، ایسا کچھ نہیں ہے، بس ہم فرینڈس کی گیٹ ٹوگیدر ہے، امتحانات دے کر ہم سب تھک چکے ہیں تو بس اسی لیے سوچا کیوں نہ تھوڑا فریش ہو جائیں، اسی لیے ہم نے یہ گیٹ ٹوگیدر ارینج کیا ہے، اور ویسے بھی اس کے بعد تو سیمسٹر بریک شروع ہو جائے گا، پھر ہم نہیں مل سکیں گے، اسی لیے سوچا کہ کیوں نہ آج کا دن ہم ایک دوسرے کے ساتھ انجوائے کرتے ہوئے گزاریں، نمرا نے مسکرا کر مریم سے کہا۔ نمرا بہت چھوٹی تھی جب مریم اس گھر میں بیاہ کر آئی تھی۔ نمرا اور خالد 2 ہی بہن بھائی تھے۔ اس کی شادی کے 2 سال کے بعد ہی اس کے ساس اور سسر ایک حادثے کا شکار ہو گئے تھے اور اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے تھے، جس کے بعد گھر کی تمام ذمہ داریاں مریم نے لے لی تھیں۔ مریم نے نمرا کا ایک ماں کی طرح خیال رکھا تھا، وہ نمرا کے ہر انداز سے واقف تھی اور آج وہ جانتی تھی کہ نمرا اس سے جھوٹ بول رہی ہے، کیونکہ مریم ان دونوں کو بہت ہی اچھے سے جانتی تھی۔ مریم جانتی تھی کہ نمرا کچھ چھپا رہی ہے، لیکن پھر بھی اس نے مزید بات کرنا مناسب نہ سمجھا اور اس کی بات پر اس بات میں سر ہلاتے ہوئے باہر کی جانب چلی گئی۔ شکر ہے یار تم نے کال اٹھا لی، نہیں تو میں پریشان ہی ہو گئی تھی کہ اب کیا بنے گا میرا۔ نمرا نے ثانیہ کی کال اٹھاتے ہی اسے کہنا شروع کر دیا۔ ارے یار لیکن ہوا کیا ہے؟ ثانیہ نے ایک انگڑائی لیتے ہوئے نمرا سے پوچھا۔ ارے یار کچھ بھی نہیں، بس مجھے لگتا ہے کہ بھابھی کو نا مجھ پر شک ہو گیا ہے، تو آج ہم ایسا کریں گے، جب ہم ملیں گے نا تو ہم کچھ دیر یونیورسٹی میں ہی رکیں گے اور اس کے بعد ہم ان دونوں سے ملنے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن ابھی کے لیے میں یہی چاہوں گی کہ تم کال کر کے ان دونوں کو بتا دو کہ ہم 2 گھنٹے کے بعد ملیں گے، اس سے پہلے نہیں، کیونکہ مجھے یہاں تک لگتا ہے کہ بھابھی میرا پیچھا کرتے ہوئے یونیورسٹی تک ضرور آئیں گی اور میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتی۔ تم سمجھ رہی ہو نا میں کیا کہہ رہی ہوں؟ نمرا نے پریشانی کے عالم میں ثانیہ کو صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے کہا۔ ارے یار تم ٹینشن نہیں لو، میں سب کر لوں گی، ٹھیک ہے؟ بس تم انکار مت کرنا آنے سے، ورنہ تم جانتی ہو کہ وہ ناراض ہو جائے گا، ثانیہ نے نمرا کو وارن کرتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں میں انکار نہیں کر رہی ہوں، بس تھوڑا لیٹ آنے کی بات کر رہی ہوں، ٹھیک ہے میں تمہارا انتظار کروں گی، ثانیہ نے مسکراتے ہوئے نمرا سے کہا۔ اوکے پھر ملتے ہیں یونیورسٹی میں، نمرا نے کہا اور کال کاٹ دی۔ کچھ دیر کے بعد نمرا فریش ہو کے نکلی اور یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہونے لگی، جب نمرا کے فون پر دوبارہ ثانیہ کی کال آنے لگی۔ یار کتنا وقت ہے تیرے آنے میں؟ ثانیہ نے گھڑی پہ وقت دیکھتے ہوئے نمرا سے پوچھا۔ 10 منٹ میں گھر سے نکل رہی ہوں، نمرا نے بالوں میں برش کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں، یہ کہتے ہی ثانیہ نے فون رکھ دیا۔ نمرا نے ایک آخری نظر آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے اپنی تیاری کو دیکھا اور مسکراتے ہوئے بیگ اٹھا کر باہر کی جانب چل دی۔ بھابھی میں یونیورسٹی جا رہی ہوں، لیکن آنے میں تھوڑا لیٹ ہو جائے گا تو آپ فکر مند مت ہوئیے گا، ٹھیک ہے؟ نمرا نے مسکراتے ہوئے مریم کو پیچھے سے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ مریم نے اس کی اس بات پر سر ہلایا۔ ٹھیک ہے دھیان سے جانا، مریم نے پیار بھرے لہجے میں نمرا کو کہا اور اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ نمرا کچھ دیر کے بعد یونیورسٹی پہنچی تو اسے یونیورسٹی کے گیٹ پر ہی ثانیہ مل گئی تھی۔
اسے دیکھتے ہی نمرا نے اپنا ہاتھ ہلایا اور اس کے ساتھ چلتے ہوئے یونیورسٹی میں داخل ہو گئی۔ کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ اس کے ساتھ چلتے ہوئے ثانیہ نے نمرا سے پوچھا۔ ارے نہیں یار، کوئی مسئلہ نہیں ہوا، میں سارے راستے میں اپنے ارد گرد دھیان رکھتے ہی آئی ہوں، لیکن بھابھی میرے پیچھے نہیں آئیں۔ شکر ہے، ثانیہ نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ چل چھوڑ یہ سب، اب جلدی سے ٹیکسٹ کر دیں ان دونوں کو اور بتا دے کہ ہم آنے والے ہیں، اور ہاں کیب بھی بلا دے، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ اب زیادہ لیٹ ہو جائے، کیونکہ مجھے گھر وقت پر جانا ہے۔ اس کی بات پر ثانیہ ہنسنے لگی۔ اس نے کیب منگوانے کے لیے اپنا فون نکالا۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ دونوں دوستیں ایک ہوٹل کے کمرے میں موجود تھیں، جہاں پہ پہلے ہی 2 لڑکے ان کے منتظر تھے۔ وہ ان دونوں کو اپنے سامنے پا کر مسکراتے ہوئے اٹھے۔ بہت انتظار کروایا آج تم نے میری جان، ارحم نے نمرا سے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا کروں، بس بھابھی بہت نظر رکھتی ہیں مجھ پر۔ صبح بھی جب میں تم سے بات کر رہی تھی نا، تب بھی وہ میرے کمرے میں تھیں۔ وہ تو اچھا ہوا میں وقت پر پہنچ گئی، نہیں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ کمرے کی تلاشی ضرور لے لیتی اور تمہارے بارے میں سب کچھ جان جاتی۔ جان، اگر پتہ چلتا ہے تو چلنے دو، تمہیں کس بات کا ڈر ہے؟ ارحم نے بے پرواہ انداز میں کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ ارے کیسی باتیں کر رہے ہو تم؟ انہیں دوبارہ یہ سب پتہ چلے، ایسا میں کچھ نہیں چاہتی۔ 6 ماہ پہلے تو میں تمہارے ساتھ پکڑی گئی تھی، جس پر انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ آج کے بعد میں تم سے کیا کسی بھی لڑکے سے نہیں ملوں گی۔ لیکن اب اگر انہیں پتہ چلے کہ میں تم سے ملتی ہوں اور اپنا وعدہ پورا نہیں کیا، تو بھائی کو سب کچھ بتا دیں گی وہ، اور میں ایسا ہرگز کچھ نہیں چاہتی، نمرا نے منہ بناتے ہوئے کہا، جس پر ارحم مسکرانے لگا۔ اچھا چھوڑو یہ سب، ہم اپنی باتیں کرتے ہیں۔ نمرا نے اس کی بات پر اس بات میں سر ہلایا اور ثانیہ کو سر سے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ کچھ دیر بعد چلنا ہے واپس۔ 2 گھنٹے کے بعد وہ دونوں دوستیں یونیورسٹی پہنچیں اور پھر وہاں سے اپنی اپنی راہ۔ نمرا آج بہت خوش تھی، کیونکہ آج اس نے بہت سا وقت اپنی محبت ارحم کے ساتھ گزارا تھا۔ نمرا جب گھر پہنچی تو اس کو مریم کے رویے میں کچھ عجیب سی سرد مہری محسوس ہوئی تھی، جس پر نمرا سوچنے لگی کہ آخر یہ بھابھی کو کیا ہو گیا ہے۔ صبح تو بالکل ٹھیک تھی، لیکن اس نے زیادہ پرواہ نہ کی اور اپنے کمرے میں سونے کی غرض سے چلی گئی۔ رات کے کھانے پر بھی اس نے محسوس کیا کہ مریم اسے نظر انداز کر رہی ہے۔ اس کو اب سچ میں تشویش ہونے لگی تھی، لیکن اس نے کچھ کہنا مناسب نہ سمجھا اور کھانا کھا کر چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رات کے تقریباً 10 بج رہے تھے جب اس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ نمرا نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے مریم کھڑی تھی۔ ارے بھابھی، آپ اس وقت؟ نمرا نے حیرانگی سے ان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ مریم کمرے میں آئی، اس نے دروازہ بند کیا، اس کا ہاتھ پکڑ کر بیڈ پر بٹھا دیا اور پوچھنے لگی، کہاں گئی تھیں آج تم؟ آنکھوں میں سختی لیے مریم نے بنا تہمید باندھے اس سے ڈائریکٹ سوال کیا۔ میں؟ اس اچانک سوال پر نمرا گڑبڑا سی گئی تھی، لیکن خود پر قابو پاتے ہوئے اس نے کہا، میں تو بھابھی یونیورسٹی گئی تھی، آپ کو بتایا تو تھا صبح۔ جھوٹ بول رہی ہو، اگر تم یونیورسٹی گئی تھی تو ہوٹل میں تم کیا کر رہی تھی؟ اس اچانک انکشاف پر نمرا گڑبڑا سی گئی۔ لیکن بھابھی میں… اس سے پہلے کہ نمرا کچھ کہتی، مریم نے ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پہ دے مارا۔ نمرا یکدم سناٹے میں آ گئی۔ میں نے تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے کہ ان کاموں سے دور رہو، تمہارے بھائی کو پتہ چلے گا تو یہ سب برداشت نہیں کر پائے گا، لیکن تم ہو کہ تمہیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، کون سی زبان میں سمجھاؤں تمہیں؟ ہاں؟ مریم نے سختی سے اس کا بازو پکڑا اور اپنی طرف اس کا رخ کرتے ہوئے بولی، بس کر دیں بھابھی، آپ میری ماں بننے کی کوشش مت کیا کریں۔ نمرا مریم کی باتوں پر اچانک ہی بہت آگ بگولا ہو گئی تھی اور اپنا بازو اس سے چھڑواتے ہوئے کہنے لگی، خدا را مجھے میری زندگی جینے دیں۔ مریم اس کی باتوں پر سکتے میں آ گئی تھی۔ یہ تم کیسے بات کر رہی ہو مجھ سے؟ مریم نے یوں ہی سکتے کے عالم میں اس سے پوچھا۔ اس طرح سے بات تو مجھے بہت پہلے ہی کر لینی چاہیے تھی آپ سے، لیکن افسوس کہ میں نے دیر کر دی۔ نمرا نے غصے سے بھرے لہجے میں بنا کچھ سوچے سمجھے مریم کو کہا۔ مریم نمرا کی اس انداز پر بہت افسردہ ہو گئی تھی۔ آپ ہوتی کون ہیں میری زندگی میں دخل دینے والی؟ اور رہی بات بھائی کی،
تو بھائی اپنی مرضی اور خوشی سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اسی طرح مجھے بھی حق ہے کہ میں اپنی زندگی آزادانہ اپنے اصولوں پر گزاروں۔ تو بہتر یہی ہوگا کہ آپ میرے معاملات میں مداخلت مت کیا کریں اور مجھ سے دور رہا کریں۔ اسی میں آپ کی اور میری بھلائی ہے۔ اور پلیز ابھی یہاں سے چلی جائیں آپ، نمرا نے مریم کے سامنے زور سے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ مریم نمرا کے اس رویے پر بہت افسردہ ہو گئی تھی اور جانے لگی کہ اچانک رکی اور اس کی طرف پلٹی۔ تم چاہتی ہو نا کہ میں تم سے دوری بنائے رکھوں؟ آج کے بعد میں تم سے اس معاملے میں کوئی بات نہیں کروں گی، لیکن یاد رکھنا یہ تمہیں وقت بتائے گا کہ تم نے کیا کھو دیا ہے۔ یہ کہتے ہی مریم نمرا کے کمرے سے چلی گئی۔ نمرا نے اس کے پیچھے سے زور سے دروازہ بند کیا اور بیڈ پر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اس واقعے کے بعد مریم اور نمرا میں بات بالکل ختم ہو گئی تھی۔ صرف خالد کو بتانے کے لیے وہ دونوں بہت مختصر بات کرتی تھیں۔ خالد نے جب اس بات کو محسوس کیا تو اس نے ایک رات کھانے کی ٹیبل پر مریم اور نمرا سے پوچھ لیا کہ تم دونوں میں سب ٹھیک چل رہا ہے نا؟ ان دونوں نے پہلے ایک دوسرے کو حیرانگی سے دیکھا اور پھر ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے ہی نمرا مسکرا کر کہنے لگی، ہاں بھائی، ہم دونوں میں سب بالکل ٹھیک چل رہا ہے، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ بات نہیں کرتے۔ ارے آپ بھی نا کیسی باتیں کرتے ہیں؟ اب کھانے کے وقت کون باتیں کرتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ اچھی عادت نہیں ہوتی، اور ویسے بھی سارا دن آپ گھر پر نہیں ہوتے، اسی لیے ابھی آپ صرف کھانا کھائیں، مریم نے مصنوعی خفگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ اس پر خالد کافی مطمئن ہو گیا اور مسکراتے ہوئے دوبارہ کھانے میں مشغول ہو گیا۔ وقت تیزی سے گزرنے لگا تھا اور خاموشی کی دیواریں اونچی ہونے لگی تھیں۔ اب نمرا اور مریم میں صرف کام کی بات کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوتی تھی، لیکن خالد کے سامنے اب وہ اس بات کا خیال رکھتی تھیں کہ خالد ان کی خاموشی کو محسوس نہ کرے۔ انہی دنوں مریم کے خاندان میں ایک شادی تھی، کیونکہ شادی بہت قریبی تھی، اسی لیے ان سب کا جانا بہت ضروری تھا۔ نمرا نے پہلے تو شادی پر جانے سے انکار کر دیا، لیکن خالد کے اصرار پر نہ چاہتے ہوئے بھی اسے ہار ماننا پڑی تھی۔ فنکشن کے لیے مریم اور خالد امارہ کے ساتھ ٹی وی لاؤنج میں تیار بیٹھے نمرا کا انتظار کر رہے تھے۔ نمرا، ارے یار آ جاؤ، کتنا ٹائم لگواؤ گی؟ بچہ ہم لیٹ ہو جائیں گے، خالد نے گھڑی میں وقت دیکھتے ہوئے ایک بار پھر سے نمرا کو آواز دی۔ وہ تینوں پچھلے 1 گھنٹے سے تیار بیٹھے نمرا کا انتظار کر رہے تھے، لیکن نمرا کی تیاری ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ بالآخر 5 منٹ کے بعد دروازہ کھلا اور نمرا ان کے سامنے بالکل تیار کھڑی مسکراتے ہوئے آئی اور کہنے لگی، تھوڑا صبر رکھتے ہیں بھائی، اب اگر آپ کی بیگم جلدی تیار ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی لڑکیاں بھی اتنی جلدی تیار ہو سکتی ہیں۔ نمرا نے خفگی سے کہا، ہاں پاپا جانتا ہوں، ہر کوئی میری بیوی کی طرح جینیس نہیں ہو سکتا، یہ میری بیوی ہی ہے جو ہر کام میں ماہر ہے، خالد نے اتراتے ہوئے کہا۔ لیکن بھائی، اس سے پہلے کہ نمرا کچھ کہتی، مریم نے بیچ میں اس کی بات کاٹ دی۔ ان دونوں بہن بھائیوں کی نوک جھوک کو بڑھتے ہوئے دیکھا تو کہا، ارے بس باقی باتیں گاڑی میں، ہم لیٹ ہو جائیں گے۔ شادی کا فنکشن کافی اچھا رہا، نمرا نے بھی کافی اس کو انجوائے کیا، چونکہ وہ سب رات میں لیٹ آئے تھے تو آتے ہی وہ سب اپنے اپنے کمرے میں سونے چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد نمرا نے دیکھا کہ اس کے گھر میں کچھ افراد آئے ہیں، جن میں ایک عورت اور ایک مرد اپنا بیٹا بیٹی کے ساتھ آئے ہیں۔ اس نے ان کو کہیں دیکھا تھا، لیکن کہاں اسے یاد نہیں آ رہا تھا۔ وہ یونیورسٹی سے آئی تھی تو سلام لے کر سیدھا اپنے کمرے میں آرام کرنے چلی گئی۔ مہمان جانے کے کچھ دیر بعد خالد اس کے کمرے میں آیا۔ خالد نے اس کے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ اس نے جب دروازہ کھولا تو سامنے خالد کو دیکھ کر حیران ہوئی۔ ارے بھائی، آپ کیوں آئے ہیں؟ آپ مجھے بتا دیتے، میں آپ کے پاس آ جاتی۔ نمرا نے اس کو اپنے کمرے میں دیکھتے ہوئے کہا، ارے نہیں، بات ہی ایسی تھی تو میں نے سوچا کہ میں خود ہی آ جاؤں۔ خالد نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا بات ہے بھائی؟ نمرا کو تشویش ہونے لگی تھی۔ خالد نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر اپنے پاس بٹھایا، اس کو پھر گلے سے لگاتے ہوئے کہنے لگا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ تم کب اتنی بڑی ہو گئی، میرے لیے تو تم ابھی بھی چھوٹی سی گڑیا تھی، مجھے لگتا تھا کہ ابھی بھی تم وہی 15 سال کی نمرا ہو جو ہر بات پہ ضد کرتی تھی۔
لیکن آج مجھے اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ میں غلط تھا۔ خالد کے ان باتوں پر نمرا بوکھلا سی گئی تھی اور اس نے خالد سے الگ ہوتے ہوئے کہا، بھائی کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ، اور کیا ہوا ہے آج آپ کو؟ نمرا نے آنکھوں میں حیرت لی اور اس سے سوال کیا۔ خالد نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے اور کہا، بچے آج تمہارے لیے ایک رشتہ آیا ہے، لڑکا بہت اچھا ہے، اور سب سے بڑی بات مریم کے رشتہ داروں میں سے ہے۔ اچانک نمرا کے دماغ میں جھماکہ ہوا اور اسے یاد آیا کہ یہ وہی لڑکا تھا جس کو اس نے کچھ دن پہلے شادی میں دیکھا تھا۔ لیکن بھائی ابھی تو میں پڑھ رہی ہوں، میں کیسے شادی کر سکتی ہوں؟ نمرا چونکہ ارحم سے محبت کرتی تھی، اسی لیے وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی شادی کہیں پر بھی ہو، لہٰذا اس نے سب سے پہلی بنیاد اپنی پڑھائی کو بنایا اور اپنے بھائی کو انکار کر دیا۔ اس پر خالد نے مسکراتے ہوئے کہا، گڑیا وہ کون سا کل ہی تیری رخصتی مانگ رہے ہیں، بس چاہتے ہیں کہ ابھی کے لیے منگنی کر دیں، اور منگنی کے کچھ عرصے بعد جب تم اپنی تعلیم مکمل کر لو تو شادی کر دیں، کیونکہ ابھی لڑکے کا بھی آخری سال چل رہا ہے اور اسے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے میں بھی 2-3 سال آرام سے لگ جائیں گے۔ تمہارے پاس ابھی بہت وقت ہے، اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو میں ہاں کر دوں۔ خالد نے اپنی بات مکمل کرنے کے بعد آخر میں اس کو سوالیہ نظر سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نمرا ایک دم سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، حیرانگی کی جگہ اب اضطراب نے لے لی تھی۔ لیکن بھائی ابھی میں اس رشتے کے لیے تیار نہیں ہوں، میرے کچھ خواب ہیں، میں ان کو پورا کرنا چاہتی ہوں۔ آپ کیسے کسی کے ساتھ بھی میرا رشتہ پکا کر سکتے ہیں؟ آپ ایسا کریں کہ انہیں انکار کر دیں۔ نمرا نے دو ٹوک انداز میں کہتے ہوئے رشتے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ خالد اس کی بات سن کر ہنسنے لگا۔ ابھی یہ سب نیا نیا نا تمہارے لیے، تو تمہیں عجیب لگ رہا ہے۔ تم اس بارے میں تھوڑا سوچو اور پھر جو اپنے لیے مناسب سمجھو اس سے مجھے آگاہ کر دینا۔ میں تم پہ کوئی دباؤ نہیں ڈالوں گا، میرے لیے تمہاری خوشی سب سے اہم ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم بھی میری فکر کو تھوڑا سمجھو۔ خالد نے پیار سے نمرا کے گال کو چھوا اور مسکراتے ہوئے اپنی بات اس کے سامنے رکھی۔ نمرا نے اس بات میں سر ہلایا۔ خالد نے اس کے ماتھے کو چوما اور شب بخیر کہتے ہوئے کمرے سے باہر چلا گیا۔ خالد کے جاتے ہی نمرا نے فون اٹھایا اور ارحم کو کال ملا دی اور اس کو تمام صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ ارے یار تم ٹینشن کیوں لیتی ہو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، اور تمہارا بھائی کون سا تم پہ دباؤ ڈال رہا ہے؟ تم اس کی ساری باتیں سنو اور شادی کے لیے جیسے ممکن ہو ویسے ٹالتی رہو۔ ارحم نے لاپرواہی سے کہا۔ لیکن ارحم میں کب تک ان کو ٹالتی رہوں گی؟ کسی نہ کسی دن تو وہ میری شادی کر دیں گے نا۔ تم پلیز اپنے والدین کو لے کر میرے گھر آ جاؤ۔ تمہارے علاوہ کسی دوسرے سے شادی نہیں کرنا چاہتی ہوں میں، نمرا نے بے بسی سے کہا۔ مجھے جہاں تک لگتا ہے نا، یہ سب تمہاری بھابھی کی ایک چال ہے تاکہ وہ تمہیں ذلیل کر سکیں اور ہم دونوں کو ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے جدا کر دیں۔ ارحم نے تشویشناک لہجے میں نمرا سے کہا۔ اس کی اس بات پر نمرا کو بھی یہی لگا کہ شاید مریم اس سے بدلہ لینے کی کوشش کر رہی ہے۔ نمرا نے اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا، ہاں ہو سکتا ہے، ویسے تو میں نے سوچا نہیں تھا، لیکن ارحم اب ہم کیا کریں؟ بھائی بھابھی کی بات نہیں ٹالتے، اور جہاں تک مجھے لگتا ہے بھابھی میری شادی کروا کر ہی دم لیں گی۔ تم پلیز اپنے والدین کو میرے گھر لے آؤ، نمرا نے بے چینی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ آرام سے ڈیئر، ریلیکس۔ ایسا کرو تم مجھ سے 2 دن کے بعد ملو، ٹھیک ہے؟ تب ہم مل کر اس بات کا حل نکالتے ہیں، اور زیادہ سوچنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ارحم نے پیار بھرے لہجے میں نمرا سے کہا، جس پر نمرا نے اس بات میں سر ہلایا اور فون کاٹ دیا۔ اگلے ہی دن نمرا ارحم کے ساتھ بیٹھی اپنی مشکل کا حل سننے کے لیے بےتاب تھی۔ ارحم نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا، تم زیادہ فکر مت کرو، میرے پاس بہت اچھا پلان ہے، یقین مانو اس پر عمل کرتے ہوئے ہم دونوں جلد ہی ایک ہو جائیں گے۔ نمرا نے مسکرانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ ارحم نے کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد اسے آہستہ آہستہ سارا پلان سمجھانا شروع کیا۔ پہل تو اس کا پلان سن کر نمرا انکار کرنے لگی۔ نہیں ارحم، میں یہ سب نہیں کر سکتی، یہ بہت رسکی ہے، میں اپنے بھائی کو دھوکہ نہیں دے سکتی، تم کچھ اور سوچو۔
نمرا نے پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ دیکھو نمرا، اگر تم نہیں چاہتی کہ ہم ایک ہوں تو ٹھیک ہے، ہم آج کی بات نہیں ملیں گے، تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ ارحم نے ختمی انداز میں کہا۔ میں ایسا نہیں، لیکن تمہارا پلان، نمرا نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ دیکھو، اگر تم چاہتی ہو کہ ہم ایک ہو جائیں تو تمہیں میری بات ماننی پڑے گی، ارحم نے میری بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ نمرا نے اس بات میں سر ہلایا اور اس کا پلان سننے لگی۔ نمرا ارحم کا پلان سن کر بہت پریشان ہو گئی تھی۔ گھر آنے کے بعد بھی وہ مسلسل ارحم کی باتیں سوچ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ تھک ہار کر اس نے ثانیہ سے مشورہ لینے کا فیصلہ کیا اور ثانیہ کو کال ملا دی۔ ثانیہ کی کال اٹھاتے ہی اس نے ارحم سے ہوئی ملاقات کے بارے میں بتایا اور اسے یہ بھی بتایا کہ ارحم کا کیا پلان ہے، جس کو سننے کے بعد ثانیہ نے پرجوش آواز میں کہا، تمہیں آخر کس بات کا انتظار ہے؟ تم اس پلان پر عمل کر ڈالو، کیونکہ یہ بہت اچھا پلان ہے۔ مجھے امید ہے کہ تم اس میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ نمرا نے اچھا کہنے کے بعد بے دلی سے فون بند کر دیا اور پھر مسلسل اس بارے میں سوچنے لگی۔ آخرکار اس نے ایک فیصلہ کیا اور گہرا سانس لیتے ہوئے سونے کے لیے چلی گئی۔ اگلی صبح اس نے ناشتے کے ٹیبل پر اپنے بھائی خالد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بھائی مجھے لگتا ہے کہ آپ ٹھیک کہہ رہے تھے، مجھے منگنی کر لینی چاہیے۔ میں نے بہت سوچا اس بارے میں، اب ویسے ہی ہوگا جیسے آپ چاہیں گے۔ نمرا نے مسکراتے ہوئے نظریں جھکا کر کہا۔ مریم اس کے اس بدلے ہوئے رویے پر بہت حیران اور پریشان تھی، لیکن اسے خوشی بھی تھی کہ آخرکار نمرا سدھر گئی ہے۔ خالد نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے تم سے یہی امید تھی، میری بہن میرا بھرم نہیں توڑے گی۔ نمرا اپنے بھائی کی یہ بات سن کر اس سے نظریں چرانے لگی۔ اسے اب پشیمانی ہو رہی تھی کہ وہ آخر کیا کرنے جا رہی ہے، لیکن ارحم کا کہا ٹالنا اس کے لیے ناممکن سی بات تھی، اسی لیے اس نے اتنا بڑا قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا تھا۔ ایک ہفتے کے بعد جب منگنی ہو گئی تو تمام گھر والے بہت خوش تھے۔ نمرا نے بھی یوں ہی اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ اس کے بعد سب کی زندگی نارمل روٹین پر واپس آ چکی تھی۔ مریم اب اس سے ناراض نہیں تھی، بلکہ پہلے سے زیادہ اس کا خیال رکھنے لگی تھی۔ نمرا نے بھی جیسا چل رہا تھا ویسے ہی سب چلنے دیا۔ اس کی منگنی ہوئے 1 ماہ ہی گزرا تھا جب ایک دن نمرا یونیورسٹی سے گھر نہیں لوٹی، جس پر مریم بہت پریشان ہو چکی تھی۔ اس نے بار بار نمرا کو کال کیا، لیکن فون بند جا رہا تھا۔ اب شام کے 7 بجنے کو آئے تھے اور خالد بھی گھر آ چکا تھا، لیکن نمرا کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ مریم نے نمرا کا اب تک گھر واپس نہ آنے کا خالد کو بتایا اور یہ بھی بتایا کہ کافی دیر سے اس کا فون لگا رہی ہے، لیکن بند جا رہا ہے۔ اس کی بات سن کر خالد کو بھی تشویش ہونے لگی اور کہنے لگا، تمہیں چاہیے کہ تم پہلے ہی مجھے بتا دیتی تاکہ میں آفس سے جلدی گھر آ جاتا اور اس کے بارے میں یونیورسٹی میں پتہ کرنے چلا جاتا۔ خالد نے فون ملاتے ہوئے تشویشناک لہجے میں کہا، لیکن خالد مجھے لگا شاید وہ اپنے کسی دوست کے ہاں گئی ہوگی، اسی لیے نہیں آئی۔ وہ اکثر 4-5 بجے گھر آتی ہے، لیکن آج تو اس کو فون ہی نہیں لگ رہا۔ مریم نے نڈھال ہوتے ہوئے کہا، مجھے لگتا ہے کہ ہمیں پولیس اسٹیشن جانا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسے کچھ ہو گیا ہو۔ مریم نے اپنی پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ہاں یہ ٹھیک رہے گا، چلو۔ یہ کہتے ہی خالد نے ٹیبل سے گاڑی کی چابیاں اٹھائیں اور دروازے کی طرف بڑھا، لیکن جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا تو اس کے سامنے نمرا اجڑی ہوئی حالت میں کھڑی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، سر اور ہونٹ دونوں پھٹے ہوئے تھے اور پورا چہرہ سوجا ہوا تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر دونوں میاں بیوی اسے دیکھنے لگے۔ مریم نے جلدی سے اسے گھر کے اندر لیا اور اسے آرام سے ایک صوفے پر بٹھا دیا۔ خالد اس کے پاس بیٹھا حیرانگی سے اس کی حالت دیکھ رہا تھا کہ اچانک نمرا خالد سے لپٹ کر رونے لگی۔ نمرا، میرا بچہ، یہ کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ بتاؤ مجھے، تم کہاں تھیں؟ یہ سب کس نے کیا تمہارے ساتھ؟ خالد نے اسے اپنے گلے سے لگاتے ہوئے تحمل سے پوچھا کہ اچانک نمرا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی، بھائی، آج میری زندگی برباد ہو گئی۔ بھائی، میں کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہی، مجھے معاف کر دیں۔ نمرا ایک بار پھر سے خالد کے سینے پر سر رکھے رونے لگ گئی تھی۔
خالد اسے تسلیاں دینے لگا اور پوچھنے لگا کہ بتاؤ تمہارے ساتھ یہ سب کیسے ہوا؟ تم تو یونیورسٹی گئی تھی، پھر یہ سب؟ نمرا نے اپنے آنسو صاف کیے اور کہا بھائی میرے ساتھ یہ سب کسی نے اپنے نے کیا ہے۔ اور مریم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نمرا کہنے لگی بھائی میری اس حالت کا ذمہ دار کوئی اور نہیں بلکہ بھابھی ہیں۔ مریم اس انکشاف پر حیران رہ گئی تھی۔ خالد بھی حیرانگی سے مریم کو دیکھنے لگا۔ یہ تم کیا بکواس کر رہی ہو نمرا؟ میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے؟ اچانک ہی مریم چیخ پڑی تھی۔ خالد حیرانگی سے اس کی بات سن رہا تھا۔ نمرا بچے مجھے لگتا ہے تمہیں کچھ غلط فہمی ہوئی ہے۔ مریم تمہارے ساتھ بھلا یہ سب کیسے کر سکتی ہے؟ ایک کمزور سی دلیل خالد نے بھی مریم کے حق میں دی۔ نہیں بھائی آپ کو نہیں پتا، آپ نہیں جانتے یہ سب بھابھی کا کیا دھرا ہے۔ یہ کہتے ہی نمرا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی اگر آپ کو میری بات پہ یقین نہیں ہے تو بتا دیں میں یہاں سے چلی جاتی ہوں۔ یہ کہتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے بھائی نے اس کی کلائی سے تھاما اور کہا نہیں تمہاری بات پہ مجھے یقین ہے، بتاؤ کیا ہوا تھا؟ مریم نے زخمی نگاہوں سے خالد کی طرف دیکھا اور پھر اس کے بعد جو انکشاف نمرا نے کیا، خالد ایک دم اٹھ کھڑا ہوا اور مریم کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا تم اتنی گھٹیا نکلو گی میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ کیا ضرورت تھی تمہیں میری بہن کے ساتھ یہ سب کرنے کی؟ صرف چند آپس کی رنجشوں کی وجہ سے تم نے میری بہن کی زندگی برباد کر دی۔ دکھ اور برداشت کرنے کی وجہ سے خالد کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ مریم نے روتے ہوئے خالد کو کہا خدا را خالد مجھ پر یقین کریں، یہ سب کچھ میں نے نہیں کیا۔ میں نے آج تک عمار اور نمرا میں کوئی فرق نہیں کیا اور یہ سب آپ بھی اچھے سے جانتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ مریم مزید اپنی صفائی میں کچھ کہتی، خالد نے اسے اپنی نظروں کے سامنے سے دور ہو جانے کے لیے کہا۔ مریم کے لیے یہ وقت جوش میں آ کر فیصلہ لینے کا نہیں تھا۔ دوسری بات اس نے اپنے اوپر لگے اس بہتان کو غلط ثابت کرنا تھا۔ خدا را ایسا نہیں کرے، آپ مجھے کچھ وقت دیں، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گی، مریم نے ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے کہا، جس پر خالد نے اپنے سر کو جھٹکا اور نمرا کو لیے کمرے میں چلا گیا۔ اس پر نمرا نے بتایا کہ بھابھی نے مجھے کچھ عرصہ پہلے ایک لڑکے سے ملوایا تھا، میری اس سے دوستی ہو گئی تھی، ہم ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے تھے۔ بھابھی یہ سب جانتی تھیں۔ میں نے کئی بار کوشش کی کہ میں آپ کو اپنے بارے میں اور ارحم کے بارے میں سب بتا دوں، لیکن بھابھی نے کہا ابھی اس کی ضرورت نہیں، وہ خود بات کریں گی۔ لیکن جب میں نے دیکھا کہ بھابھی آپ کو کچھ نہیں بتا رہی اور ارحم بھی اپنے والدین کو لے کر ہمارے گھر نہیں آ رہا، تو میں نے اپنی زندگی کا نیا آغاز کرنے کا سوچا اور آپ کے کہنے پر منگنی کر لی۔ کافی دنوں سے میں ارحم کو نظر انداز کر رہی تھی، لیکن آج جب میں نے اس سے صاف صاف بات کرنے کی کوشش کی تو اس کو ایک دم سے غصہ آ گیا، اور یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ اس نے مجھے اس حالت میں پہنچا دیا۔ یہ سب بھابھی نے جان بوجھ کر کیا ہے بھائی، انہوں نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ اگلے چند روز ان دونوں میاں بیوی میں کوئی بات نہ ہوئی، نیز کسی نے بھی مریم سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی۔ مریم کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی بے گناہی کس طرح سے ثابت کرے، کہ اچانک اس کو یاد آیا کہ ایک بار جب مریم نے نمرا کو ایک لڑکے کے ساتھ ہوٹل میں بیٹھے ہوئے دیکھا تھا تو اس کا تعقب کیا تھا۔ وہ لڑکا تو کھو گیا تھا، لیکن ثانیہ کے ساتھ موجود لڑکے کے گھر کا پتہ لگانے میں مریم کامیاب ہو گئی تھی۔ مریم نے اپنے آنسو صاف کیے اور ایک مضبوط ارادہ کرتے ہوئے کھڑی ہوئی۔ اس نے اپنا فون پکڑا اور اس لڑکے کے گھر کی جانب چل پڑی۔ اس کے گھر پہنچتے ہی جب اس نے ڈور بیل بجائی تو دروازہ ایک عورت نے کھولا۔ اس نے سلام دعا کرنے کے بعد پوچھا، میں آپ کے بیٹے شاہ زین سے ملنے آئی ہوں، کیا اس وقت وہ گھر پر ہے؟ عورت نے سر سے پیر تک مریم کی طرف دیکھا اور اسے اندر آنے کا کہا۔ کچھ دیر کے بعد شاہ زین بھی آ گیا تھا۔ مریم نے ساری بات شاہ زین کو بتائی اور اس سے اپیل کرنے لگی، میں جانتی ہوں وہ لڑکا تمہارا دوست ہے، اسی لیے خدا را مجھے بتاؤ وہ کہاں رہتا ہے۔ مجھے اس سے پوچھنا ہے کہ آخر ان دونوں کے درمیان ایسا کیا ہوا ہے کہ اس نے اس کی اتنی بری حالت کی ہے۔ دیکھو میرا گھر اجڑ جائے گا، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، خدا را میری مدد کرو۔ مریم نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ شاہ زین کچھ لمحوں کے لیے کشمکش میں مبتلا رہا اور اس کے بعد اس نے مریم کو صاف انکار کر دیا
کہ اس بارے میں وہ کچھ نہیں جانتا، جس پر مریم نہ چاہتے بھی اپنے گھر کی جانب چل دی۔ اب وہ مسلسل شاہزین کے گھر جاتی اور اس سے مدد کی اپیل کرتی۔ اس طرح 1 مہینہ مزید گزر گیا، اور ایک دن جب خالد نمرہ کے ساتھ بیٹھا باتوں میں مصروف تھا تو مریم شاہزین کو لیے اپنے گھر میں داخل ہوئی۔ شاہزین کو دیکھتے جہاں پہ نمرہ پریشانی سے کھڑی ہو گئی تھی، وہیں پہ خالد بھی حیران کھڑا تھا کہ آخر مریم اس لڑکے کے ساتھ کیا کر رہی ہے۔ مریم، یہ لڑکا کون ہے اور تم اس کے ساتھ کیا کر رہی ہو؟ خالد نے سخت لہجے میں مریم سے پوچھا۔ مریم نے کہا کہ آج حساب کا دن ہے، آج کچھ رازوں سے پردہ اٹھانے کا دن ہے۔ یہ کہتے ہی اس نے شاہزین کی طرف دیکھا۔ شاہزین نے اس بات میں سر ہلایا اور خالد سے کہنے لگا، میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ شاہزین نے ایک نظر اٹھا کر مریم کی طرف دیکھا اور اس کے بعد نمرہ اور خالد کی طرف۔ پھر شاہزین نے گہرا سانس لیا اور آہستہ آواز میں سب کچھ بتانے لگا کہ نمرہ کا منگنی کرنے سے لے کر نمرہ کی اس حالت میں گھر آنے تک یہ سب نمرہ اور ارحم کا پلان کا حصہ تھا، تاکہ خالد اور مریم کی طلاق ہو جائے اور نمرہ بآسانی ارحم سے شادی کر لے۔ دیکھیں بھائی، آخر میں شاہزین نے خالد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں گرچہ ارحم کا دوست ہوں، لیکن مجھے ارحم کا یہ آئیڈیا پسند نہیں تھا، جس کی بنا پر ہمارا بہت جھگڑا ہوا اور میں نے اس سے دوستی ختم کر دی۔ دراصل ارحم کی یہ عادت ہے کہ وہ لڑکیوں کو اپنا شکار بناتا ہے اور ان کا استعمال کرتا ہے اور آخر میں ذلیل ہونے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے نمرہ سے شادی کرنے کا، وہ صرف اور صرف وقت گزاری کر رہا ہے، اور کیونکہ نمرہ نے ابھی تک اس کے ساتھ ساری حدود پار نہیں کی ہیں، اسی لیے وہ ابھی سے نہیں چھوڑنا چاہتا۔ وہ چین سے تبھی بیٹھے گا جب نمرہ کی عزت۔ وہ کچھ کہتے ہوئے رکا۔ خالد، نمرہ اور مریم نے اپنے دل تھام لیے تھے۔ آج میں یہاں صرف اور صرف آپ کی اور بھابھی کی شادی بچانے کے لیے آیا ہوں، کوئی دوستی کا فرض نبھانے نہیں، اور یقین مانے میں جھوٹ نہیں بول رہا، اور اب مجھے اجازت دیجیے۔ یہ کہتے ہی شاہزین وہاں سے نکل گیا، جبکہ خالد افسوس بھری نگاہوں سے نمرہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ نمرہ ابھی تک شوق میں تھی، اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ارحم صرف اس کو استعمال کر رہا ہے، وہ اس سے شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا ہے۔ میں نے کئی بار اس کو سمجھانے کی کوشش بھی کی، لیکن سب بے سود رہا۔ نمرہ کے دماغ میں ابھی تک شاہزین کی باتیں گھوم رہی تھیں، جب اچانک ہی نمرہ خش کھا کر گر پڑی۔ مریم نے ایک دم سے اسے پکڑا، لیکن تب تک وہ اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ نمرہ کی آنکھیں کھلی تو اس نے خود کو ہاسپٹل میں پایا اور اپنے بھائی اور بھابھی کو اپنے لیے فکر مند اپنے قریب ہی کھڑا پایا۔ نمرہ اچانک رونے لگی۔ اس نے اپنی بھابھی اور اپنے بھائی سے اپنی غلطی کی معافی مانگی۔ خالد نے اس سے رخ موڑ لیا، جبکہ مریم اسے تسلیاں دینے لگی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مریم خالد کو منانے میں کامیاب ہو گئی، اور خالد نے نمرہ کو معاف کر دیا اور اسے سمجھایا کہ کبھی بھی کسی غیر کے لیے اپنوں کو دھوکہ نہیں دیتے، کیونکہ غیر آتے ہیں، آپ کو استعمال کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں، جس میں آپ اپنے والدین کو کھو دیتے ہیں اور بہت اہم اور قریبی رشتوں کو بھی کھو دیتے ہیں۔ پیچھے اگر کچھ رہ جاتا ہے تو وہ محض درد بھری یادیں ہوتی ہیں۔ نمرہ نے وعدہ کیا کہ آئندہ وہ کبھی ایسی غلطی نہیں کرے گی۔ 6 ماہ کے بعد ہی خالد نے نمرہ کی رضامندی سے نمرہ کی شادی عمیر سے کروا دی۔ وہ دونوں ایک ساتھ بہت خوش تھے اور بہت مطمئن۔ کہا جاتا ہے کہ انسان ہمیشہ دنیا سے سیکھتا ہے، کیونکہ اپنے جب چوٹ دیتے ہیں تو آنکھیں تبھی کھلتی ہیں۔ دنیا ایک بے رحم درسگاہ کی طرح ہے، جو کسی کا لحاظ نہیں رکھتی، کسی کے جذبات کی قدر نہیں کرتی، بس انسان کو سکھاتی ہے، اور خوب سکھانے کے بعد آپ کو خوب اچھی بری یادوں کا تحفہ دیتی ہے، تاکہ آئندہ زندگی میں آپ سنبھل سکیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔